اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 سے 187 تک ان دو آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، آپ سے پوچھے، عبادی میرا بندہ، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانے جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ تم مجھے ہی پکارو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لعلہم، تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں کسی سے دور نہیں ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، اور تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب بھی تم پکارتے ہو، جب بھی تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ لہذا تم اللہ تعالیٰ فرماتے تم مجھے ہی پکارو اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب ہر رات کے آخری حصے میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی مجھ سے بخش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ وہ خود اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں عطا کرنے والا ہوں۔ احل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں کو، الرفث جمع کرنا، الی نسائکم تمہاری بیویوں سے، ہن وہ لباس لکم تمہارا لباس ہیں، وانتم اور تم لباس لہن ان کے لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم بے شک تم، کنتم تھے، تختانون خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنی جانوں پر، فتابا پس اس نے مہربانی کی، علیکم تم پر، وعفا عنکم اور معاف کر دیا تم کو، وعفا اور معاف کر دیا عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن ان سے مباشرت کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو کتبہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط داغا، الابید سفید، من الخیط الاسود سیاہ داغے سے، من کا معنی سے خیط داغا، اسود سیاہ، من الفجر فجر میں، ثم پھر اتمو پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ تباشروہن عورتوں سے مباشرت کرو یعنی ہم بستری کرو، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف کر رہے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں، فلا تقربوہا پس تم ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ، آیاتی اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار بن جائیں۔ یہ آیت نمبر 187 ہے اور اس کی ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تھوڑی سی اس کی تشریح ذرا لمبی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام بتدریج آیا ہے اور ابتدا میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھنے کو حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جی چاہے وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو روزہ دار کو افطاری کے بعد سونے سے پہلے کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا جائز تھا، لیکن افطاری کے بعد جب انسان سو جاتا تو سونے کے بعد پھر وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا اور بیوی سے ہم بستری نہیں کھا سکتا تھا۔
پھر ایسا ہوا کہ حضرت قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزہ دار تھے، افطاری کے وقت اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے ڈھونڈ کر لے آتی ہوں۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دن کو محنت مزدوری کرتے تھے، اس لیے تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی بیوی واپس آئی تو وہ سو گئے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا ہائے میں بدنصیب ہوں، تیرے دن بھوک کی وجہ سے، اچھا یہ بیوی نے کہا۔ دوسرے دن پھر وہ کام کے لیے چلے گئے اور کام کرتے ہوئے بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اور یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں کو بیویوں سے ہم بستری کرنا جو ہے حلال ہے۔ اس کی میں آگے تشریح کرتا ہوں۔ اچھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں کو ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز ہے، یعنی افطاری سے لے کر سحری تک اب پوری رات اجازت، خواہ سو یا نہ سو، رات کو بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتے ہو، رات کو کھانا بھی کھا سکتے ہو، یہ تمہاری اجازت ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ ان کو پوری رات اجازت مل گئی کھانے پینے کی اور ہم بستری کرنے کی۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس پردہ ہوتا ہے اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں کہ بیوی کی وجہ سے خاوند بے حیائی سے بچ جاتا ہے، برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ لباس انسان کے لیے زینت ہوتی ہے اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ لباس انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے اور سکون فراہم کرتا ہے، اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب صبح کی فجر طلوع ہوتی ہے تو سفید داغا ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی آسمان کے کناروں پر سفیدی پھیل جاتی ہے، اس کو سفید داغا کہا گیا ہے۔ تو رات کا جو ایسا ہوتا ہے اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اس کو سیاہ داغا کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک رات رہے یعنی سیاہ داغا رہے تم کھا پی سکتے ہو، لیکن سفید داغا آ جائے تو اس وقت تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت صبح جو ہے ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں یہ تو اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ روزے کی راتوں کو تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو، لیکن جب اعتکاف میں ہو، اعتکاف میں بیٹھو تو پھر روزوں کی راتوں کو بھی بیویوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے گا تو اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔